نبیہا نے حارث کے لیے یہ بھی بولا کہ گھر کی نوکرانی سے بھی اس کا چکر ہے اور اپنی ایون کہ اپنی بھابھی سے بھی بوٹیاں اٹھا کے اس کی بھابھی اس کی پلیٹ میں سے لے جاتی تھی. یہ بات ان کی آج کل بڑی چل بھی رہی ہے. دیکھو کھلا رہی ہوتی تو میں مان لیتی. جب آپ کسی سے پیار کرتے ہو نا, ہو سکتا ہے بھابھی اور دیور کا بہت پیارا رشتہ ہے, وہ اس کو بوٹیاں کھلا رہی ہوتی اپنے ہاتھ سے, اپنی پلیٹ سے اٹھا کے کہتی کھا لو حارث, تو پیار تھا. اس کی پلیٹ سے اٹھا کے لے گئی تو پیار ہی نہیں ہے. وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہے میں نے ان کو اکیلے پکڑا ہے کمرے میں, حارث اس کے پورے گھر میں صرف میں اور وہ تھی, تو حارث اس کے کمرے میں تھا. سنا ہے کہ کنڈا بھی لگا ہوا تھا. تو آپ کو کیا پتا اندر کیا ہو رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس نے حارث کو کوئی اوپر سے بکسا اتارنے کے لیے, کوئی اوپر سے چیز اتارنے کے لیے غلطی سے کنڈا لگ گیا ہو. اچھا یہ حارث کیا بلا ہے, اس کے اتنے چکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے یار کیا بلا, یہ اتنا خوبصورت ہے حارث کھوکھر. کوئی بھی نہیں اس کو اتنا کوئی لفٹ کراتا. یار مجھے بتاؤ, تم کراؤ گی اس کو لفٹ؟ میرا تو بھائیاں ورگا. میں تو پتر بھی نہیں کہتی کسی نو. سو آئی ایم سوری, آئی ایم آؤٹ آف دا گیم. ہی از جسٹ اے نائس پرسن. ہو سکتا ہے اس کی عادت ہو ہر ایک سے اچھی طرح سے بات کرنے کی, تھی لوگوں سے. لیکن ویسے لالا رخ صاحبہ, میرا بڑے عرصے سے میں ڈاکٹر نبیہا اور حارث کو جانتی ہوں, ایک ان کی تنظیم بنی ہوئی ہے, اس کے تھرو ہی. حارث کو نا میں نے کبھی ایسے کسی لڑکی کے ساتھ نا کوئی غلط بات کرتے میں نے سنا نہیں. میں خود بھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے. اس کو کبھی تم پہ الزام لگ جائے گا اگلا. وہ تو پہلے ڈاکٹر نبیہا لگا چکی ہے. ہائے اللہ, وہ آپ کیا کریں گے پھر؟ اور کیا کہا اس نے؟ تو کبھی مطلب میں نے اس انسان کو دیکھا نہیں لڑکیوں کی طرف اس طریقے سے غلط وے میں رجوع کرتے ہوئے. اس کے باوجود ڈاکٹر نبیہا کی اس سے شادی ہوئی, بیوی ہونے کے ناطے ان کا حق ہے کہ وہ شک کریں, لیکن اس حد تک شک کرنا کیا واقعی یہ جائز ہے؟ اتنا شک کرنا اپنے خاوند پر؟ دیکھو اس پہ بڑا اچھا لطیفہ یاد آیا. لطیفہ ہے تو بہت بڑی بڑی ہستیوں کا, مگر یہ ایکسپلین کرتا ہے ایک عورت کی حسد, جلن اور شک. ایک رات حضرت آدم علیہ السلام واک کر رہے تھے, ذرا دیر سے واپس آئے تو بی بی حوا ان کی پسلیاں چیک کر رہی تھی. سمجھ آئی کہ کہیں کوئی اور بیوی تو نہیں بن گئی. تو یہ عورت کی نفسیات میں ہے کہ وہ حسد جلن کرتی ہے اور شک کرتی ہے, بٹ ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جہاں جس سے بارے ہیلو آپ کیسے ہیں, تمہارے اس کے ساتھ بھی چکر ہے. اتنا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ابھی اسپیشلی جب آپ پبلک آئے میں ہیں, آپ پبلک فگر ہیں نا, آپ تو ہر ایک کے سامنے آتے ہیں, آپ لوگ کی ویڈیوز بنتی ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ تو کیوں دکھا رہے ہیں اب اپنے آپ کو؟ اچھا ڈاکٹر نبیہا سے کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ آپ اپنے گھر کی باتیں ہر بات سوشل میڈیا پر کیوں لے کر آتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے والدین نہیں ہے, میرا ایک بھائی ہے, اسے میں پریشان کرنا نہیں چاہتی, اس لیے میں سوشل میڈیا پر آ کر بول لیتی ہوں. واہ تو کلیپنگ. ہائے پتہ ہے کیا ہما, میرے نا گھر لائٹ نہیں آ رہی تھی, میرے الیکٹریشین نے 2000 روپے لیے. اللہ, میں 18 گھنٹے بغیر بجلی کے رہی. آج پوری مارکیٹ میں لڑائی ہو رہی تھی, میں نے سب کو گالیاں دی. میری نا پرسوں اپنی بیٹی سے تھوڑی انبن ہو گئی تھی, اس نے مجھے کھانا نہیں. یار کیا فضول بکواس ہے. یہ کیمرہ اور یہ مائک آپ کا اس کے لیے ہے؟ بالکل بھی نہیں. یو شوڈ ہیو یور اون چینل جس پہ آپ کہیں کہ جی بک بک کرو. اس کا نام ہونا چاہیے تھا بک بک کرو. تو سب کی بکواس پھر آپ ہی سنیں اور آپ ہی کریں. اپنے سارے پرسنل ایشوز اور اتنے گھٹیا ایشوز, کون ہے اس کے گھر میں پرابلم؟ ان کے بھائی نے تو ان کو گھر سے نکال دیا, کہہ دیا کہ حارث سے اور تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ڈاکٹر نبیہا کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اب میرے بھائی نے بھی مجھ سے تعلق ختم کر دیا, اگر میرے سسرال والے بھی نہیں مجھے رکھتے تو پھر میں حارث سے یہی کہوں گی کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ لے. کیا یہ ڈاکٹر نبیہا کا اینڈ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ کیا اینڈ ہوا ہے نا؟ مجھے کل ایک بچی نے, ایک ینگ لڑکی نے فون کیا, اس نے کہا میری بہن کا بہت برا حال ہے. میرے پاس سارے وائس میسیجز ہیں, آپ کہیں گے تو ہم چلا بھی دیں گے. میری بہن کے ساتھ میرے بہنوں بھی بہت برا حشر کرتے ہیں. اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ افیئر چلایا, پھر اس کو لے کے شادی کی. پھر میری بہن 8 سال بعد پریگننٹ ہوئی, اور وہ جب پریگننٹ ہوئی تو وہ باکو ان کو لے کے چلا گیا. اب اس نے سے شادی کر لی ہے, اور اب میری بہن کا 2 ٹوینز ہوئے, ایک اور بھی بچہ ہو گیا. میں نے کہا آپ کی بہن جب اتنی پریشان تھی تو اور بچہ کیوں پیدا کیا؟ ان کے میاں کے تعلق بھی نہیں تھے ان کے ساتھ, اس لڑکی کے ساتھ تھے. 10 دن بعد اس کے پاس خرچہ اٹھاتے ہیں, ہاں اٹھا لیتے ہیں, بس دیکھیں نا خرچہ تو ہر چیز نہیں ہوتی, پیار محبت گھمانا پھرانا لٹڑ پٹڑ شٹر. میں نے کہا اور اگر میں نے آپ کی بہن سے ویڈیو پہ بات کی اور مجھے پتہ لگا کہ آپ کی بہن اتنی تلخ ہے کہ وہ آدمی کسی اور عورت کی طرف گیا, پھر آپ کیا جواب دیں گی؟ نہیں وہ دیکھیں نا, وہ تو ہو جاتا ہے انسان تکلیف اٹھا کے. مطلب دیکھیں نا, آپ مسلمان ہیں, ہمارا واحد مذہب ہے جس میں کہ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے.
نعوذ باللہ کیا ہم اس کو ڈینائی کریں ان باتوں کو؟ آپ کا میاں اگر کسی کے ساتھ وہ ہے، آپ نے اپنے ساس سسر کا گھر چھوڑا حارث کو نکلوا کے، اور آپ نے اس کے آگے ڈیمانڈ رکھی کہ تم اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گے. اگر تمہارے ماں باپ نہیں اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو تم چاہتے تمہارا میاں بھی نہ ملے؟ دیٹ از سو ریڈیکولس. تمہیں تمہارے بھائی نے کیوں نکالا؟ تمہاری زبان کی وجہ سے. اتنی بدتمیزی کون برداشت کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں اپنی بھابھی سے کیا. جب یہ حارث پہ الزام لگاتی ہے، حارث نے بھابھی کا کہا ہے کہ اس کی بھابھی 1 سال پہلے بھاگ چکی ہے. یہ حارث کھوکھر جو ان کے خامد ہیں، یہ ان کے الفاظ. دیکھیے کسی کے الفاظ پہ میں بلیو نہیں کرتی. میں اپنی آبزرویشن پہ جو اللہ نے مجھے ویژن دیا ہے، ویو دیا ہے، سائیکک پاور دیا ہے، تیسری آنکھ کھلی ہے، میں صرف اس پہ بلیو کرتی ہوں. آپ کیا دیکھ رہی ہیں ڈاکٹر نبیہہ کا کیا اینڈ ہے؟ نہ اس کے اب گھر والے رکھ کے راضی ہیں، نہ سسرال والے رکھ کے راضی ہیں. خامن کے لیے اتنا گلیز بولا ہے کہ شاید کبھی بھی اس سے دوبارہ اٹھنا پڑے. اب اس کو کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا. اچھی زبان میں کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا. اب وہ صرف تھوک کے نہیں چاٹ رہی، وہ کر کے چاٹ رہی ہیں. انہوں نے جتنا برا کر دیا ہے اب اسی حالت کے ساتھ رہیں گی نا. الگ گھر لے لے یار، ایک کمرے میں رہ لو. آپ نے میرا گھر دیکھا ہے نا، 1 بیڈ روم ہے نا، ایک ساتھ چھوٹا سا وہ ہے. تمہارے کون سے کوئی 18 بچے ہیں؟ تم آؤ ایسے ایک چھوٹی سی جگہ پہ لے لو، 15,000 کرایہ ہے، یو کین افورڈ اٹ. اور اچھا خاصا اس کے وہ یہ ملینز آف ویوز میں جاتی ہے اس کی ایک گالیاں دینا اور اپنے میاں وہ کہتی ہے میرا اکاؤنٹ مونیٹائز ہی نہیں ہے. اس کو بولو پھر گھر بیٹھ جاؤ. اور ہمارے گھر 7 اسٹریٹ کے بازار میں نا بہت سی مانگنے والی آتی ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو. یہ تو رہتا ہی ہے، ہر چینل پہ جا کے بولو اللہ کے نام پہ دے دو. دیکھیں جی میں بھی ایک بیوہ ہوں، میرا بھی مونیٹائز ہے مگر پیسے نہیں آ رہے میرے چینل پہ. اور مجھے اللہ نے بیٹا بھی نہیں دیا، 2 بیٹیاں الحمدللہ. میں بہت کما رہی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ جی. ایویں رونا، اس کے تو زندگی رونا ہے. اس نے اپنی کون سی چیز کا اللہ سے شکر ادا کیا؟ مولانا طارق جمیل جیسے بندے نے میں جیلس نہیں تھی، میں انویس تھی. کتنی خوش قسمت لڑکی ہے، اس کا نکاح مولانا طارق جمیل نے پڑھوایا ہے. اس نے ان کی لاج بھی نہیں رکھی. آج یہ آ کے کل کا میں اس کا انٹرویو دیکھا، انہوں نے مجھے سمجھایا تمہیں لحاظ نہیں آیا؟ چلو جو بھی تم نے کرنا تھا تم چپ کر کے کر لیتی. تمہیں ضرور اپنے طلاق کے پیپرز اس پہ دینے تھے آن لائن. وہ کہتی وہ تو میں نے ویڈیو لگائی ہی نہیں. میرے پاس ہے، میرے پاس اس کے 3 پیپر، پہلا دوسرا تیسرا. وہ کہتی میں نے تو لگائی نہیں ویڈیو، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو لگانا ہی نہیں تھا. وہ جو خلا نامہ کے 3 پیجز ہیں، اسٹیٹس لگائے انہوں نے، جس پہ لکھا ہے کہ حارث مجھے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور عورتوں کے ساتھ تعلقات. یہ تو کہتی تھی کہ جو خاوند اپنی بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ اس کی محبت ہے. تو آخر اب یہ محبت کیوں نہیں سمجھ پا رہی اپنے خاوند کی؟ اللہ میرے کہنا سائیکو ہے. اچھا ابھی ریسنٹ بات پہ آ جاتے ہیں. ان کا جو آج ہی بیان ایک آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے خلا کا جو پیپر ہے وہ واپس لے لیا ہے، میں گھر بس آنا چاہتی ہوں. لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے تو حارث کے حوالے سے باہر سے لوگوں کے میسیجز آئے کہ ہمارے پاس حارث کی چیٹس ہیں کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات میں، اور لوگوں نے مجھے اس حارث کی نیوڈ ویڈیوز بھی بھیجی جس کی وجہ سے میں نے یہ سٹیپ لیا. اور اب جا کے مجھے کیا پتہ لگا یہ تو AI ویڈیو ہے، کیونکہ یہ جسم تو حارث کا ہے ہی نہیں. یہ ان کے اپنے ذاتی الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں اپنے وکیل کے ساتھ جاری کیے. کیا کہیں گے؟ فضول بکواس ہوئی سارا. اٹس آل اباؤٹ پیسے کمانا، ویوز. اور حارث سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ کم سے کم ایک بندہ تھوڑا سا، مجھے کل پرسوں کوئی لڑکا آیا تھا انٹرویو کرنے، اس نے کہا میم حارث کی بھی ویڈیوز آئی ہیں جس میں وہ کالم گلوچ کر رہے ہیں. میں نے کہا لڑکا ہے یار. پرسوں میں نیچے بیٹھی تھی، میرے وہی بجلی کا جو مسئلہ تھا، میں نے ایک الیکٹریشین کو کہا، میں نے کہا تم بہت بغیرت ہو. مجھے کہتا ہے میم آپ گالیاں دے رہی ہیں. میڈم آپ گالیاں دے رہی ہیں. میں نے کہا بغیرت گالی نہیں ہوتی، بغیرت ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے جو تم ہو. تو بات یہ میں بھی دے دیتی ہوں گالیاں، ٹھیک ہے نا. بات یہ نہیں ہے کہ گالم گلوچ کرنا میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، بچوں میں ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، ہمسایوں میں ہوتی ہے. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ آپ نے ہر چیز کو ایئر کیوں کیا، اور جب ایئر کیا تو پھر ہر ایک کے اپنے آئیڈیاز آئیں گے. اب آپ اپنی تیسری آنکھ کھولیں اور تیسری آنکھ کھول کے ہمیں حارث اور نبیہہ کے اگلے سٹیٹس کے بارے میں بتائیں. یہ اگلے 4 مہینے اور ہیں، یہ اگست، سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر، یہ 3 مہینے یہ پھر ٹک ٹک کرتے رہیں گے، ویوز کے لیے کرتے رہیں گے، مل جل کے کرتے رہیں گے. نومبر یا دسمبر میں ان کا پرماننٹلی یا تو ختم ہو جائے گا
یا یہ دونوں چپ کر جائیں گے. اگر یہ چپ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. نبیہہ آپ کو بھی ریکویسٹ ہے, کیمرے میں دیکھ کے یہ بات کری ہوں, اس نے میرے انٹرویو میں کہا میں کیمرے میں دیکھ کے بات, آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہے, آپ کے فیوچر کے لیے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنی شادی کے معاملے میں خاموش ہو جائیں. دنیا میں اور بہت سے ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کے لیے, اٹھانے کے لیے, اس کے اوپر بولنے کے لیے. لوگوں کے پرابلم سالو کریں, اپنے پرابلم بار بار لے کر آپ آن لائن ویڈیوز میں مت آئیں تاکہ آپ کی زندگی سنور جائے. بیکاز نبیہہ ایک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس کے بعد آپ کو کوئی ایسا اچھا حارث جیسا لڑکا نہیں ملے گا, نہ آپ کی شادی آئندہ ہوگی. آخری سوال ہے, بھول گئی تھی کرنا آپ سے. ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کے اس مسئلے میں نا ایک اور چیز سامنے آئی جس میں حارث کھوکھر کی جانب سے یہ آیا کہ ڈاکٹر نبیہہ جو ہیں وہ مدر نہیں بن سکتی ہیں. تو یہ بھی پراپر کلیئرلی نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ ان کے لیے مشکل ہے تھوڑا, لیکن ڈاکٹر نبیہہ نے ان ریٹرن اس بات کو سمجھے بغیر ان کو یہ جوابات دینا شروع کر دیے کہ وہ خود جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں, وہ خود ڈاکٹر کے پاس جائیں. آخر اس حوالے سے کیا دیکھیں, اللہ رب العزت نے تو ایسے ایسے میریکلز ہیں ہمارے, اگر اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے یا کون تھے جن کو 80 سال میں اور ان کی بھانج بیوی کو اولاد دی. اللہ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے کو اللہ کی طرف لائیں تو صحیح. میرا تو صرف ایک سوال ہے, نبیہہ سے بھی اور حارث سے بھی, کیا آپ دونوں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ اور اگر جھکاتے ہیں تو تھوڑا سا دل میں اپنے اللہ کا خوف رکھیں اور ایسی فضول باتیں نہ کریں. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیچڑ اچھل کے بعد میں آپ پر ہی آ کر آیا ہے نا دونوں پر, اب وہ ایک دوسرے کا جھاڑیں گے بالکل بیٹھ کے, اور تو کچھ نہیں کریں گے. وہ کیا فائدہ, اس سب تمام گفتگو کا کوئی فائدہ تھا ان لوگوں کو؟ آپ بتائیں اس کے بعد ایک دوسرے سے نظریں کیسے ملائی جا سکتی ہیں؟ اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ کیا انسان کو اس کے لیے ہونا پڑتا ہے, بے شرم ہونا پڑتا ہے, بے حیا ہونا پڑتا ہے؟ دونوں بیٹھ کے نوٹ گن رہے ہیں کتنے ویوز آئے, کتنے پیسے آئے. اچھا یار چنگا ہو گیا, چل خیر ہے, 2 گالیاں اور دے دے. مے بی دے لائک دیٹ. وہ کون سی بیویاں ہیں, وہ کون سے خامند ہیں جب اگر فون آتا ہے تو اپنے خامند کا فون سننے کی بجائے پہلے کیمرہ آن کر کے اوپر لگاتے ہیں کہ ہاں بھی اب بات کریں. آخر وہ کون سے میاں بیوی ہوتے ہیں؟ دیکھیں آئی ایم سوری ہما, کیونکہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئے بہت سال ہو گئے. اس کے بعد میں نے ایک بونگی ماری تھی, پھر وہ بھی نہیں کامیاب ہوئی. تو میں تو اس چیز سے اتنی دور ہوں کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتی. میری چھوٹی بیٹی کی ڈیورس ہوئی ہے, بڑی جو ہے وہ اپنے میاں پہ بالکل بلائنڈ ٹرسٹ, اس کی ہر فون کا پاسورڈ ہر چیز اس کے ہسبینڈ کے پاس ہے, اور اس کے ہسبینڈ کے فون کا ہر چیز اس کے پاس ہے. اور پرسوں ہی کوئی بات ہوئی تو ایسی میں بات کری تھی, تو میں نے کہا یار وہ یہ فون آتے ہیں اپنی میاں سے تنگو, کون عورت ہے جو خوش ہے؟ کہتی ہے میں کہا الحمدللہ اوپن چھٹی, مطلب اس کا ہسبینڈ ماشاء اللہ اللہ نظر نہ لگائے. کہتے میں ڈیٹ مارنے جا رہی ہوں, کہتے جاؤ, مطلب ہیپی فیملی الحمدللہ. کیونکہ سب سے بڑا خناس جو ہے نا ایک میاں بیوی کے درمیان وہ ہے شک. یہ شک جو یہ سورہ فلق میں ہے نا, وسوس الخناس, جب آپ کے دل میں وسوسوں کا خناس بن جائے تو پھر آپ کو ہر چیز پہ شک ہوگا. میاں بیوی کا رشتہ میرے خیال سے کوئی یہ رشتہ نہیں ہے کہ 4 دن چلا 5ویں دن آپ کی مرضی ہے تو آپ سائڈ ہو جائیں. اعلان کیا جاتا ہے, پراپر نکاح کیا جاتا ہے, ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. خامند کو نہیں پسند تو چھوڑ دی جاتی ہیں وہ چیزیں. عورت کا کام بھی یہ ہے کہ اپنے خامند کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی سرو کر دیں. آپ اس کی مانیں, جو مرد آپ کو کما کے دے رہا ہے, اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی عزت بن کے اس کے گھر میں بیٹھیں تو آپ بیٹھیں, آپ کیوں نہیں بیٹھتی؟ بالکل. تو میرے خیال سے میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کی چیزوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. گھر والوں کے سامنے میاں بیوی پردے ڈالتے ہیں, آپ تو پوری دنیا کے سامنے ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں. تو یہ ہاتھ جوڑے ہم دونوں نے کہ آپ اللہ کے واسطے کہیں خدا کے لیے اپنے میاں بیوی کی اندر کی باتیں اپنے تک رکھیں, دوسروں کے گھر تباہ نہ کریں. ڈاکٹر نبیہہ صاحبہ, آپ کی وجہ سے کتنی عورتوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, وہ سب آپ کو اٹھ کر اس وقت بددعائیں دے رہی ہیں. پتہ نہیں کس کی ہائے آپ کو لگ رہی ہوگی. ان کو چھوڑتے میرا میٹر شارٹ ہونے لگ گیا.